السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت نبوی کا 10واں حصہ۔ آج کا موضوع ہجرت حبش سن 5 نبوی ہے۔ محترم سامعین، جب قریش کے ظلموں کی انتہا آسمانوں کو چھونے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے سچی محبت کرنے والوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا اور وہاں کے حالات پہلے سے ہی معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے اور یہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ بات آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ناممکن تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ یہ حرم کی طرف چل دیے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر ہی دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرہ زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلنی شروع ہو جاتی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ عام مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ گو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار تھا۔ بہت سارے بزرگ مثلاً زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی لوگ نہ تھے۔ بس ثابت ہوا کہ قریش کا ظلم و ستم صرف بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کی لذت سے آشنا ہو گئے تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ مسلمان نجاشی کی بدولت حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن یہ خبر قریش کو بے سکون بے تاب کر دیتی تھی۔ آخر انہوں نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا کہ ایک سفارت بناتے ہیں اور اس کو نجاشی کے پاس بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربیہ اور عمرو بن عاص ان دونوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بے انتہا تحائف خریدے گئے۔ یہ دونوں سفیر نجاشی بادشاہ سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نذرانے پیش کی۔
اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب قائم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا ہے تو آپ بھی اپنے ملک سے ان کو نکال دیں۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق درخواست پیش کریں گے، مہربانی فرما کر آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ دوسرے دن قریش کے یہ دونوں نمائندے نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور درخواست کی۔ سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور تمام درباریوں نے ان کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہوا ہے جو نصرانیت اور بت پرست دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، کبھی لوگ کمزور لوگوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت ہم سب لوگوں نے خود دیکھی ہے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو نہ پوجیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پیش کی۔ نجاشی پر رکعت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں سفیر سے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا کہ اے حضور، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمان کو بلا بھیجا کہ آ کر اس سوال کا جواب دیں۔ ان دونوں سفیر کو یہ خیال گزرا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے سے انکار کریں گے تو نجاشی عیسائی ہے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ ہو جائے سچ بولنا ہے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ ہے، پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ، جو تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو درباریوں میں موجود تھے نہایت غصے میں آ گئے۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیروں کو بالکل ناکامیاب واپس لوٹا دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ رسول نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے، لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشق کے سہارے نیل تہر کر مسلمانوں کو خبر دینے جایا کرتے تھے۔
اور جب جاتے تو دیکھتے کہ مسلمان رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں نجاشی کی فتح کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت زبیر یہ خبر لے کر آئے کہ نجاشی جنگ جیت چکا ہے۔ ادھر کفار کی عزاداریاں اب کمزوروں اور بے قصوں پر محدود نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر کا قبیلہ معزز اور طاقتور تھا، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر خبش کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق الغماد جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، ابھی وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری قوم اب مجھ کو قبیلے میں رہنے نہیں دے رہی، تو کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الدغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ غرض قریش شرمندہ ہوئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر ابو بکر نماز پڑھے گا تو خاموشی سے پڑھے گا، کیونکہ یہ جب بلند آواز سے نماز پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کا اثر ہماری عورتوں اور بچوں پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر کار انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ با آواز بلند قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی۔ اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری حفاظت کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔